المہدی نے کب آنا ہے اور امام المہدی کی نشانیاں کیا ہوں گی جن سے ہم ان کو پہچانیں گے۔ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ قیامت کی تمام علامات صغریٰ مکمل ہو چکی ہیں، تمام کی تمام چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں، کوئی بھی ایسی نشانی آپ کو نہیں ملے گی کہ قیامت کی جو پوری نہ ہو چکی ہو۔ اب علامات صغریٰ کا وقت آ چکا ہے، اور علامات صغریٰ میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ امام المہدی علیہ السلام پہلی علامات کبریٰ کا وقت ہو چکا ہے، اور علامات کبریٰ میں پہلی بڑی نشانی یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا۔ ان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، کہ امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ہماری اور آپ کی ہم سب کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے امام المہدی ہوں گے۔ پہلی نشانی ہم نے ڈسکس کر لی کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ واقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے جو کہ کشادہ پیشانی والے اور بلند ناک والے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام المہدی جب ظاہر ہوں گے تو ان کے اندر ایک خاصیت پائی جائے گی، ان کے چہرے کے نقوش بھی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور وہ کیا ہے کہ ان کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی۔ ابھی تک ہم نے کیا کاؤنٹ کر لیا کہ سب سے پہلے امام المہدی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا یعنی کہ محمد یا احمد۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نمبر 3 ان کے چہرے کے نقوش یہ ہوں گے کہ ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی۔ اب آ جائیں اگلی نشانی کے اوپر۔ چوتھی نشانی امام المہدی کی کیا ہے؟ یہ غالباً ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوگی، لیکن وہ نشانی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ المہدی قال، کہ حضرت ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي قَالَ فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَحْمِلَهُ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اے مہدی مجھے عطا کرو، اور پھر وہ دوبارہ کہے گا کہ اے مہدی مجھے عطا کرو، مجھے کچھ دو۔ تو امام مہدی علیہ السلام اس شخص کے کپڑے کو، اس کے چولے کو، اس کے دامن کو بھر دیں گے، جو بھی مال ذخیرہ غلہ مال و دولت یا جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے پاس جو بھی چیز ہوگی وہ اس کو اس قدر دیں گے کہ وہ اس کو اٹھانے سے بھی قاصر رہے گا،
امام مہدی کی پہلی نشانی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، دوسری نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، تیسری نشانی کہ ان کی چہرے کے نقوشی ہوں گے کہ ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی، چوتھی نشانی کہ وہ لوگوں کو ان کی چولی اور دامن بھر بھر کر دیں گے، گنیں گے نہیں۔ اسی کے بارے میں مزید ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وہ لوگوں کو گنے بغیر دیں گے۔ پانچویں نشانی کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرأيات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی، رواہ احمد والبہقی۔ یہ احمد اور بہقی کی روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے خراسان کی جانب سے، خراسان کی ڈائریکشن سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے اندر اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اب آ جائیں ان کی پانچویں پہ پہنچے ہم یا چھٹی پہ؟ پانچ ہوگی۔ چھٹی نشانی امام المہدی کی یہ ہے کہ وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے۔ امام المہدی خراسان کی جانب سے آئیں گے، یعنی مدینہ منورہ کے مشرق، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مشرق کی جانب سے خراسان کی ڈائریکشن سے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے 3 بیٹوں میں تضاد ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا جو کہ راوی کو یاد نہیں رہی، تو پھر راوی مزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبایعوہ ولو حبوا علی السلۃ فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ چاہے تمہیں برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کے ساتھ شامل ہونا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ چھٹی نشانی امام المہدی کی کیا ہو گئی کہ وہ مشرق کی جانب سے آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ رایات السود کے ساتھ آئیں گے۔ رایات السود کیا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں۔ کچھ کالے نشان مشرق کی جانب سے آئیں گے، امام المہدی ان کے ساتھ آئیں گے، اور جب وہ کالے نشان ظاہر ہو جائیں تمام کی تمام امت کے اوپر ان کی بیعت واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی، اور ہر ایک شخص کے لیے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ان کی بیعت کریں۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور وہاں سے مکہ مکرمہ کی جانب جائیں گے۔ اس روایت کے بارے میں آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہو جائے گا، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ۔ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، یعنی ایک بادشاہ فوت ہوگا، وفات پا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے جانشینوں میں اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی جانب بھاگ کھڑا ہوگا۔ اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے گھر سے باہر لائیں گے۔ وہ ناپسند کرتا ہوگا اس بات کو، لیکن پھر بھی رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ شام کی جانب سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ، اب کیا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ سے شخص مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے یعنی امام المہدی، تو پھر کیا ہوگا کہ شام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ شام کی طرف سے ان کے اوپر حملے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے
ایک لشکر روانہ کیا جائے گا.